ارشاد فرمایا ہے کہ ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی. ترازویں قائم کریں گے ایسی جو سراپا انصاف ہوں گی قیامت کے دن. اور پھر اس کا نتیجہ امام بخاری نے یہ ترجمۃ الباب میں بتایا کہ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے ترازوؤں میں، اور انسانوں کے اقوال بھی، جو منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی تولی جائیں گی قیامت کے دن. اس پر اپنی کتاب کو ختم کیا. یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ گویا امام بخاری زبان حال سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ساری کتاب تمہارے سامنے رکھ دی، اس میں ایمان کے تقاضے بھی آ گئے، علم کے تقاضے بھی آ گئے، طہارت سے لے کر حج تک جتنی عبادات ہیں، قربانی ہے، حج ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سب کی تفصیلات آ گئی، معاملات آ گئے، بیع و شراء، خرید و فروخت کے احکام آ گئے، نکاح و طلاق کے احکام آ گئے، آداب و اخلاق آ گئے، معاشرت کے احکام آ گئے. سارے احکام میں نے تمہارے سامنے لکھ کر رکھ دیے. اب جو فکر کرنی ہے وہ یہ کہ جو کچھ دنیا میں تم عمل کر رہے ہو اس میں وزن پیدا کرنا، کیونکہ نیرے علم سے، نیرے جان لینے سے انسان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا عمل علم کے مطابق ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نرا علم بمعنی دانستن، جاننا، یہ مدار فضیلت ہوتا تو ابلیس سے بڑا افضل مخلوق کوئی اور نہ ہوتی، کیونکہ وہ علم بہت ہے اس کے پاس. اتنا علم ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام راضی کو شکست دے گیا جاتے جاتے، امام راضی کو شکست دے گیا، اتنا علم ہے. لیکن اس علم نے اس کو بجائے سیدھی راہ دکھانے کے، اس علم کے نتیجے میں وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور تکبر میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں مردود ہوا، خائب و خاسر ہوا. اس کا انجام ہر ایک کو معلوم ہے. اگر صرف دانستان، صرف جاننا یہ مدار فضیلت ہوتا تو ابلیس بہت بڑا افضل مخلوق ہوتا. بلکہ حضرت ہمارے حکیم رحمت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ مقولہ یاد آیا. وہ فرماتے تھے کہ شیطان جو ہے یہ عالم بھی بہت بڑا ہے، 4 عین ہیں اس کے اندر. عالم بہت بڑا، علم بہت بڑا، عارف بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو بہت حاصل. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں، مردود کر کے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہو رہا ہے، اس وقت بھی چلتے چلتے اس حالت میں بھی دعا مانگ گیا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہ پروردگار مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ اس وقت تک میں زندہ رہوں جب تک کہ لوگ قیامت آئے. تو اس وقت بھی دعا جو مانگی اس نے، یہ دیکھ رہا ہے کہ غصے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، غضب کی حالت میں ہے، لیکن اتنی معرفت اس کو حاصل تھی کہ غضب کی حالت میں بھی باری تعالیٰ مغلوب نہیں ہوتے، مغلوب نہیں ہوتے غضب سے. لہذا جو دینے کی چیز ہوگی دے دیں گے،
گیا تو معلوم ہوا معرفت حاصل تھی اس کو اللہ کی. تو عالم بھی تھا، عارف بھی تھا اور عابد بھی تھا. بہت عبادت کی ہے اس نے. تو تین عین اس کے اندر موجود تھے، عالم، عارف، عابد، اور چوتھا عاقل. عاقل بھی تھا. عقل کے اوپر ہی تو اس نے دلیل پیش کی نا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے. تو عقلی اعتبار سے تو بڑی کامیاب دلیل تھی. تو یہ چاروں عین میں تھے. اقبال نے کہا ہے نا کہ روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. تو عقل کی بات تو کی تھی اس نے، لیکن عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، عاقل تھا. پانچویں چیز کی کمی تھی کہ عاشق نہیں تھا. پانچویں عین کی کمی تھی کہ عاشق نہیں تھا. اگر اللہ تعالیٰ کا عشق اس کو ہوتا تو اس عقل کے اوپر 1000 لعنتیں بھیجتا جو اپنے پروردگار اور اپنے محبوب کی مخالفت پر آمادہ کر دے. تو عاشق نہیں تھا. تو اللہ بچائے، میرا علم، میرا جان لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں. کمال یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب کچھ تم نے جان تو لیا کہ بھئی شریعت میں، دین میں کیا چیز مطلوب ہے ہم سے، کیا عمل مطلوب. تو اب فکر اس کی کرو کہ تمہارے اعمال کے اندر وزن پیدا ہو، تاکہ جب آخرت میں تمہارے اعمال تولے جائیں تو تمہارے ترازو کا پلہ جو ہے وہ جھکا ہوا ہو، اور اس کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی حاصل. اب سوال پیدا ہوا کہ وزن کیسے پیدا کریں اعمال میں. تو گویا زبان حال سے امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ اگر وزن پیدا کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہو تو میری پہلی حدیث پڑھ لینا. کیا پہلی حدیث کیا ہے وہ؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. کیا ہے کہ نیت صحیح کرو. جتنی نیت تمہاری صحیح ہوگی اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی تمہارے عمل میں وزن پیدا ہوگا. وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے. چھوٹا عمل ہو لیکن خالص اللہ کے لیے کیا گیا، مخلوق کی پرواہ نہ ہو. مخلوق تعریف کرے گی یا نہیں کرے گی، مخلوق مجھے اچھا سمجھے گی یا برا سمجھے گی، مخلوق مجھ سے راضی ہوگی یا ناراض ہوگی، اس کی فکر نہیں. فکر اس کی ہے کہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں وہ اس بارگاہ میں جا کر قبول ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. اس کا نام ہے اخلاص، اور اسی سے وزن پیدا ہوتا. آپ نے حدیث پڑھی بخاری کے اندر خود کہ ایک شخص نے راستے میں پڑا ہوا کانٹا پڑا ہوا تھا، اس نے کانٹا ہٹا دیا. کس لیے ہٹایا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کہ اماطۃ الاذی من الطریق، راستے سے کوئی گندگی، کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. تو اس نے ہٹا دیا اللہ کے لیے. تو اسی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حدیث میں کہتے ہیں کہ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت کر دی اس ایک عمل کی وجہ سے.
کیوں؟ اخلاص تھا اس میں. تو یہ پیغام اور یہ سبق ہمیں دینا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی خدا کے لیے اب جب تم باہر نکل رہے ہو تو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو. اخلاص پیدا کرو کہ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو.